دیکھے تو نہیں آتا. میٹر دیکھا سو دیکھے کانٹی دکھاش نہیں, جس کے اندر آئے اسے دیکھا تو بھی آیا نہیں. آیا کب پکڑا تو یہ بھی ہوتا ہے با, وہ پکڑنا پکڑے تو آتا نہیں کیا. وہ کیسا خدا دکھتا نہیں محسوس ہوتا ہے. کیسا جیسا کرنٹ تیرے میں آیا تو محسوس کر لیا. کیسا کرنا حضرت ودک پکڑنا. مدینے کا تھرمل پاور کا کرنٹ, نوری کرنٹ بغداد کے ٹرانسفارم کو آتا ہے, کبھی اجمیر آتا ہے, کبھی بریلی شریف آتا ہے, کبھی کچوچا آتا ہے, کبھی حیدرآباد آتا ہے, کبھی چترگڑھ آتا ہے. پکڑنا پکڑ لے قادری کو پکڑ لے قادری کرنٹ آئے گا, چشتی کو پکڑ لے چشتی کرنٹ آئے گا. آتا کہ نہیں آتا با کرنٹ؟ پکڑے تو آیا نہیں, آیا نہیں. اچھا اب ایک جنوں بولا حضرت کیا ہو, وہ کئی سال تھا کہ ایک بار ذرا مجھے دکھاؤ ہوا دکھ رہی کیا رہ گیا. نہیں نا پھر لگ رہی ہے مگر ہوا دیکھنے کا شوق ہے. ارے ہوا لگ رہی ٹھنڈ لگ رہی ہے جانا ہے دیکھ تجھ کا تھا. پتا تو یہ شوق رہتے کام کر لے. کرناٹک میں بولتے نا 12 بڑا اٹھتا ہوا ہے تو دھول رول ہوتا نہیں کیا با, شیطان کا بارہ کہتے نہیں کیا با, پیپر کاغذ مٹی دھول رول ہوتے نہیں کیا, وہ دیکھ لے ہوا. وہی سچ با تیرے چیزیں نفیس ہوتے ہیں کیوں. انسان کے وجود میں 2 تقاضے ہیں, ایک ہے عقل ایک ہے احساس. 2 چیزیں ہیں یہاں, عقل احساس. یہ سمجھ میں آنا ذرا فلسفہ کیا حضرت کہیں گا. جنرل مثال بول تو آج کل نوجوان پٹے ادھر ادھر دوڑ دھوپ میں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. ایگزامپل سمجھ لے ذرا, بول تو کلیئر کرتا ہوں. اسکرین سینما کا پردہ, پکچر اسٹارٹ, پردہ گیا حضرت, حیوان چرندہ پرندہ درندہ میرا دوست حضرت کا تھا, پکڑے گا, پکڑا تو پردہ, دیکھا تو دوست. کیا تیری آنکھ سچی کہ تیرا ہاتھ سچا؟ آنکھ میں بھی وہ چرو ہاتھ میں بھی وہ چرو, وچ ان سیکنڈ میں 2 نظریے کیسا. کیا آنکھ پہ بھروسہ کرنا کیا ہاتھ پہ بھروسہ. آنکھ کا دعویٰ میرا دوست حضرت وہ ہیرو ہے سو میرا دوست کا تھا. پکڑ رہے تیرے دوست کو تو کیا بھی نہیں حضرت, خالی پردہ کا تھا. ہاتھ پردہ کریے آنکھ ہیرو کریے. کیا بھی نہیں ہے کہتا. انہیں کامیڈی ہنسا تو انہیں بھی ہنس رہا, ٹریجڈی انہیں رویا تو انہیں بھی رو رہا. حضرت کیا بھی نہیں کہ انہیں رلا رہا کون ہنسا رہا کون. بھئی اسکرین پر ٹریجڈی المیہ سین آ گئی, بھیانک آگ آ گئی, ڈر گیا. ارے کیا بھی نہیں نہ رے, کئی کو ڈر رہا ہے, کئی کو ہنس رہا ہے, کئی کو رو رہا ہے. نہیں وہ کیا کیے ہے جو میرے میں انقلاب لایا. ہنستا ہوا بیٹھا تھا, شیر آ گیا پردے پہ, ڈر گیا, کام گیا. اور کیا بھی نہیں تھا تو ڈر رہا کیوں, انہیں رویا تو رو رہا کیوں, انہیں ہنسا تو ہنس رہا کیوں. پھر یہ ٹریجڈی, یہ کامیڈی, یہ المیہ, یہ دکھو, یہ درد, وہ پردے پہ چل رہا سو میرے کو کئی کو. پھر وہ کیا میں پردے کو صحیح سمجھنا کیا وہ تصویر کو صحیح سمجھنا. دیکھا با یہ ذرا فرق سمجھ لے, اشارے میں نکلتا ہوں. سن, تصویر جو ہے ہیرو جو ہے میری عقل میں ہے, پردہ جو ہے میرے احساس میں ہے. عقل اور احساس کی بات بتا رہا ہوں. عقل میں ہیرو ہے, احساس میں پردہ ہے. عقل اور ہے, احساس اور ہے. تو خدا کو رسول کو دیکھنا ہے, عقل سے نہیں دیکھ سکتا ہے, یہ احساس میں دیکھ سکتا ہے. احساس کب آتا سو علم خلی ہوا, یقین پیدا ہوا, یقین خلی ہوا, احساس شروع ہوا, احساس خلی ہوا, کشف ہو گیا. علم, یقین, احساس, انکشاف. تو پہلے علم ہونا, علم کے بغیر یقین نہیں آتا. علم کتنا مضبوط رہتا کہ یقین اتنا مضبوط رہتا.
علم نہیں رہا تو حضرت کیا ہے کہ انہوں ایک بولتی تم ایک بولتی کیا کی کہتا کئی کو اس علم نہیں ہونے کی وجہ سے ڈلم الیقین، علم الیقین بھی نہیں، عین الیقین بھی نہیں، حق الیقین بھی نہیں، پھر آخر کیا رہے گا تو ڈلم الیقین. انہوں نے ایک بولا انہوں نے ایک بولا کیا کی جا حضرت کسے کیا کی کرنا چاہتا. تو پہلے علم ہونا، وہ بھی علم کیسا؟ علم صحیح ہونا، علم نافع ہونا، علم لدنی ہونا، سینہ بسینہ کا علم ہونا، مشاہدے والا علم ہونا. تو جو کریکٹ کتا خالی تھیری کتاباں پڑھ لے کا آیا تو وہ تب پرفیکٹ نہیں. کئی کو انہیں ایک بولتی انہیں ایک بولتی کسی کیا کی کتا کنفیوز کتا ہونے. قرآن اپنی جگہ کریکٹ سے قرآن بولتا کتنے کے لوگ پڑھ کو بہت بھی جائیں گے، کتنے کی راہ راست پر آئیں گے. قرآن اپنی جگہ کریکٹ ہے، پڑھنے اور پڑھانے والے کی نیت میں فرق ہے. سبحان اللہ. جیسی نیت ویسا اثر ہوتا. تلوار کا کام کاٹنا، بولے یہ دیکھتی نہیں تو حق کو ہے کیا باطل کو؟ کون سر کو رکھا کاٹی، کہیں کو کاٹا، میرا کام کاٹنا، مجھے کیا معلوم اٹھانے والی کی نیت کہ حق کو کاٹے گی باطل کو کاٹے گی، میرا کیا کرتا ہوں. پیسہ با قرآن بھی ہے نہیں، حق و باطل کی پہچان کراتا ہوں. تو ہم لوگ ملنا تو کانجی کے تو اولیاء کرام کے سبق میں بیٹھنا، ان کے درس میں بیٹھنا. تو ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے معنی قریب رہنے والا ہے نا، ولی کے معنی قریب. تو قربت کے بھی دو پہلو ہیں، قربت کے بھی دو پہلو ہیں. صحیح بخاری کی حدیث قدسی کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی میں زبان بنتا ہوں، آنکھ بنتا ہوں، کان بنتا ہوں. یہ قربت ہے، یہ قربت نفل. اور قربت فرائض بھی ہے، قرب نوافل، قرب فرائض. قرب نوافل کا تو کون تو نفل کا تو نمازاں سمجھیں گا. نفل سے مراد ہر وہ فعل، ہر وہ حرکت نفل ہے جو ارادے سے کی جاتی ہے. اپنے ارادے سے جو کام کیا جاتا نفل، تحت عمل جو کام کیا جاتا فرض. نفل کسے بولتے ہیں؟ اپنے ارادے سے. بندہ سالک کیا سوچتا؟ میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے قریب ہونا. تو نفل میں کیا کرتا؟ نماز پڑھتا، تہجد پڑھتا، اشراق کرتا، چاش پڑھتا، صبح پڑھتا. پھر سوچتا میں کیا کرا تو اللہ راضی ہوں گا، میں کیا کرا تو اللہ راضی ہوں گا. تو اپنے ارادے سے جو نیک کام کیا جاتا ہے وہ نفل ہے. جب بندہ نفل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نفل میں بندہ اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اللہ اس کی زبان بنتا ہے. جب بندہ قرب فرائض میں قدم رکھتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ خدا بندے کی رضا چاہتا ہے. قرب نوافل میں بندہ خدا کی رضا چاہتا ہے، قرب فرائض میں خدا بندے کی رضا چاہتا ہے. کہ جو بندہ چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے. جو قرب فرائض میں ہوتا ہے وقت کا خطوب ہوتا ہے، ولی تکوینی ہوتا ہے، ولی تشریع اور ہوتا ہے، ولی تکوینی اور ہوتا ہے. وہ سے جیلانی خطوب الاقطاب ہیں قرب فرائض والے، جو انہوں دعا کرتے اللہ وہ دیتا. کیوں؟ اللہ ڈائریکٹ کسی بھی کیا بھی دیتا نہیں، کسی کو دینا تو اپنے محبوب بندے کے ذریعے سے دیوانا ہے. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، قرب نوافل اور ہے، قرب فرائض اور ہے. شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوص الحکام و فتوحات مکیہ کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں کہ قرب نوافل میں بندہ جب نفل کے قریب قرب حاصل کرتا ہے اللہ اس کی زبان بنتا ہے. اگر کوئی سالک قرب فرائض میں ختم رکھتا ہے تو بندہ اللہ کی زبان بن جاتا ہے. اللہ وہی کرتا جو بندہ چاہتا ہے. یہ قرب کے دو پہلو ہو گئے. نہیں کیا بات؟ تو ولی زندہ. آج کا عنوان کیا تھا؟ حیات اولیاء. ولی اوپر بھی دعا کر کو تمہاری بیماری کو بلا کو ٹالتا، تمہاری جائز مرادوں کو دعا کر کو پورا کرتا. اندر گیا تو بھی کرتا. اوپر بھی پاور ہے، اندر بھی پاور ہے. کیا تو سمجھیں گے اوپر ہے تو کیچ، اندر گئے تو نہیں کرتا. سنک کو اوپر ذرہ رہا تو اندر گیا تو ڈبل پاور. کئی کہ میں کیا بولا تو نہ پہلے چھو، جب تک جسم میں روح خیر ہے، مقید ہے، انہیں دیکھنے کو مجبور. آنکھ کے بغیر دیکھ سکتی نہیں، کان کے بغیر سن سکتی نہیں. جب روح نکل گئی تو اسے نہ آنکھ کی ضرورت نہ کان کی ضرورت. روح نکل گئی تو ولی کو فل پاور.
रुका, तू कहां बैठ को पुकारा तो भी मैं हूं लेबा क्या करती। सच्ची अकीदत और मोहब्बत अगर है तो तुझे वली का तसरुफ मिल जाता है, वली हर जगह तेरी मदद करते हैं। जब ही तो हमें नमाज में दुआ करते, या अल्लाह तो हमको सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है? नबी का रास्ता। क्यों? वो जिंदा है। सिद्दीक का रास्ता वो जिंदा है, शहीद का रास्ता वो जिंदा है, सालिहीन का रास्ता वो जिंदा। हमें जिंदे होकर जिंदे के रास्ते पे चलने की दुआ मांग रहे हैं, इनाम वाले की दुआ मांग रहे हैं। ईमान वाले बहुत हैं, इनाम वाले 4 ग्रुप। दुआ मांग रहे से कितने की बात? 4 जमाता की नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा। ये 4 जमात वाले भी इनाम याफ्ता। क्या बात? फिर अल्लाह का रास्ता कौन सा रहेगा? तो ये 4 का रास्ता अल्लाह का रास्ता। नबी के रास्ते पे चला सिरातुल्लाह, वही के रास्ते पे चला सिरातुल्लाह, शहीद के रास्ते पे चला सिरातुल्लाह। अल्लाह का कोई सेपरेट रास्ता नहीं, अल्लाह का रास्ता इनाम वाले का रास्ता। अल्लाह तो हमको इनाम वाले के रास्ते पे चला, इन्हीं के रास्ते पे अल्लाह हमें मिलता है। इन्हीं क्या बात? चलना के इनके रास्ते पर, इनाम वालों के रास्ते पे चला। नमाज में भी दुआ कर रही, नमाज के बाहर भी दुआ कर रही। तो नमाज के अंदर जब दुआ कर को इनके रास्ते पे चला कर तो सलाम फिर को वहां कहीं को जाता, यहाँ कहीं को जाता। वो पीर करने क्या है, वो बुजुर्ग करने क्या है, वहां कहीं भी जाता, यहाँ कहीं जाता कया। तो फिर अन्नम तालीम पढ़ना छोड़ को नमाज पढ़। कैसा हुआ तू? यजीद तो मर गया ले, मगर यजीद ये तेरे में दिख रही ना। करबला में इधर भी नमाज है, इधर भी नमाज है, इधर भी आजा, इधर भी आजा। यजीदिया भी नमाज में क्या पढ़ते थे? वाला अली मोहम्मदी, आले नबी पे दरूद भेजते। सलाम फेर को दुश्मनी, सलाम फेर को बगावत, सलाम फेर को खंजर। फिर नमाज में जायज, नमाज के बाद ना जायज। तू भी क्या, तू भी यजीदी वाला क्या बा? नमाज में इनाम वाले के रास्ते पे चला जाता, सलाम फेर को कहीं जाती ना था। क्या बात? फिर हमें हुसैनी ग्रुप के क्या यजीदी ग्रुप के? हुसैनी ग्रुप के तो फिर जैसा उन्होंने बोला वैसा करना नहीं क्या बा हमें? तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वली जिंदा है नबी के सदक़े। मैं पहले बोल रहा हूं, क्या नबी की नींद वजू नहीं तोड़ती, शहीद की मौत गुस्ल नहीं तोड़ती। नबी सो को उठे तो वजू खाइम। क्यों? हुजूर फरमाते हैं मेरी आंख सोती दिल जागता। और शहीद हो गया तो उसे मुर्दा नहीं बोलना, इस वास्ते उन्हें जिंदा उसे गुस्ल नहीं, जो हाल में उसी हाल में दफनाना है नहीं क्या बा? तो इस वास्ते मेरे दोस्तों, हम अहले सुन्नतुल जमात वाले हैं। क्या बा? हमारा मिशन जो नमाज में करते हैं सो नमाज के बाहर भी करना, बुजुर्गों के दरबार में भी जाना, जिंदे औलिया के पास भी जाना, जिंदे वली की दस्तबोसी भी करना। बस बच्चे आजकल टीमा निकल को माँ के कदम बोसी करा तो माँ बाप के हाथा पावा चिमा तो शिरिक कया। मतलब देखो मुकद्दर से तुझे माँ बाप के हाथा पावा मिलती, माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाकी पेशानी जन्नत का दरवाजा। उनको तो खुश करा तो नबी खुश, नबी राजी तो अल्लाह राजी। तो जिंदे वली के पास जा बा, जिंदे वली के पास गया तो तेरी जन्नती होने की गारंटी। एक कैसा आ गया सुन बा, हदीस मानता कह रहे, कैसा नहीं मानते हदीस? हदीस मानता? हाँ बिल्कुल मानता। हुजूर साहबा पूछे या रसूलल्लाह के हुजूर फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, फिर जन्नती कौन सा ग्रुप सरकार? साहबा जन्नती के बारे में पूछे, दोज़खी के बारे में नहीं पूछे। तो हुजूर फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जो कोई मेरी सुन्नत पर या मेरे साहबे की सुन्नत पर कौन अमल करता कि उन्हें जन्नती कहे। अपनी सुन्नत को भी मयार बना रही, साहबी की सुन्नत को भी मयार बना रही। ये क्या बात? साहबा की सुन्नत पर भी अमल करा तो उन्हें जन्नती नहीं। सुन ले, अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन साहबी नहीं। साहबी कौन? ईमान की हालत में मोहब्बत से आलम शहादत में एक पल भी मेरे हुजूर की सोहबत में रहा सुने सहाबी। अमसाल में देखे तो सहाबी नहीं, ख्वाब में देखे तो सहाबी नहीं, कश में देखे तो सहाबी नहीं। सहाबी होने के लिए आलम शहादत, आलम अब्दियत में मेरे मुस्तफा को ईमान की हालत में एक लम्हा भी कोई देखा तो सहाबी का मर्तबा।
تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دور میں تھے، زمانے میں تھے، مگر ماں بیمار ہونے کی وجہ سے عالم شہادت میں زیارت نہیں کر پائے، واپس آ گئے مدینے سے۔ تو حضور کیا فرمائے صحابہ کو، دیکھو با میرے بعد میں میرا یہ قرقہ جھبا لگ جا کو اویس کو دینا، ان سے بولنا کہ تم میرا جھبا پہن کو میری گنہگار امت کے لیے دعا کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیال میں فقیر کا معروضہ ہے، یا رسول اللہ نہ صدیق اکبر سے دعا کے لیے آپ نے کہا، نہ کسی فاروق اعظم سے بولے، نہ عثمان غنی سے، نہ حیدر، کسی صحابی سے میرے آقا نے یہ نہیں کہا، نہ عاشر مبشرہ کو کہا، نہ صحاب سپا کو کہا، نہ خلفاء راشدین کو کہا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ پھر صحابہ کو آرڈر کر رہی کہ تم میرا جھبا لے جانا اویس کرنے، ان سے کہنا میری امت کی کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ صحابیت کی پیریڈ لیمیٹڈ، صحابی محدود، جو آقا کو دیکھا عالم شہادت میں، صحابی قیامت تک صحابی کا وجود نہیں، ایک حد تک ہے، اور امت قیامت تک رہے گی۔ آقا نے بڑا کرم کیا، اگر یہ بولتے صحابی سے دعا کرانا تھا، آج کی 14 صدی کے عقل کے اندے بولتے پھر دعا کرا لو کس سے؟ حضور صحابی بولی سو، تمہیں غیر صحابی پاس کئی جاتی انگت بول سکتے تھے، یہ بھی میرے آقا کی دو اندیشی تھے۔ آقا نے صحابہ سے دعا نہیں کرایا، صحابہ کو بولا اویس کے پاس۔ اویس قرنی ولی و تابعی ولی، عمر فاروق بھی آئے، حضرت علی کر دونوں بھی ڈھونڈتے آئے، آج دیکھے تو کیا ایسی حالت میں آئے؟ اویس قرنی نماز پڑھ رہے، بکریاں چر رہی، بکریاں کو پہرا جنگل کا شیر دے رہا ہے، ان کو چونکہ فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ناپاہوں میں کہاں بھی شیر بکریاں کو کھاتا سو دیکھے، فرسٹ ٹائم چرارا سو دیکھ رہے۔ نماز ہو گئی، پوچھے اویس قرنی رضی اللہ سے کیا بات ہے؟ شیر بکریاں کا پہرا دے رہا ہے۔ قربان جائیے گا، اویس قرنی نے کیا کہا؟ دیکھو جب میں خدا کے کام میں لگا تھا تو خدا نے اپنی خدائی کو میرے کام میں لگا دیا۔ دیکھے انو سے اویس قرنی سرکار بولے سو سپا کریکٹ ہے، اب ایک بات بھی حضور بولے تھے، ان کی سیدھے ہاتھ کو سفید ایک داغ رہیں گا بولے تھے، وہ بھی چیک کرے تو داغ مل جا۔ 100% گارنٹی ہوا کہ انو اویس ہیں، تو فاروق اعظم نے بھی بوسا کیا، حضرت علی نے بھی بوسا کیا، تو معلوم کیا ہوا؟ زندے ولی کی دست بوسی کرنا شرک و بدعت نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنے والا جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور زندے ولی کو ڈھونڈتے جانا، پہاڑ میں ہے، جنگل میں ہے، غار میں کام بھی ہے، ولی کو ڈھونڈتے جانا، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، ہے نہیں؟ تو زندے ولی کی تلاش میں جاؤ، یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت حیدر کرار کی سنت ہے، اور صحابی کی سنت جنتی ہونے کی علامت ہے۔ میں انا اللہ و صحابی، تو لہذا ہم اہل سنت الجماعت والے بڑے مقدر والے ہیں، جہاں بھی کہیں ہمیں ولی کا پتہ چلتا ہے، کتنی دور بھی رہتے، جنگل میں، پہاڑ میں، غار میں، ہمیں ڈھونڈ لیتا جاتے، اور ہر ایک کو ولی ملتا نہیں، اللہ اس کے دل میں ہدایت دینا، جبریل کو آرڈر کرتا ہے، جہاں با میرا بندہ فلاں بندہ میرے لیے تُو نے محبت کر، وہ جنگل میں بیٹھا ہے، میرے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈالو، جس کے دل میں اللہ محبت ڈالنے لگاتا وہ نیچ ولی کے پاس جاتا، ہر ایرا غیرہ نہیں جا سکتا۔ سمجھو ہمیں کسی ولی کے پاس آئے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اللہ نے ہمارے دل میں اس کی محبت ڈالی تو وہاں تک پہنچے۔ لہذا دوستو بزرگوں، اولیاء کرام اوپر بھی زندہ ہیں، اندر بھی زندہ ہیں، اوپر بھی ان کا فیض جاری تھا، اندر جانے کے بعد بھی فیض جاری و ساری ہے۔ بس دوستو، کیونکہ وقت کا تقاضا، مولانا صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، ہے نا، ان کا بیان بھی آپ کو سننا ضروری ہے۔